السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ ہم نے کل سورۃ القصص مکمل کر لی تھی۔ آج اس کے مضامین کے خلاصے کے اعتبار سے چند اہم نکات، اہم مضامین، عنوان صرف ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ تفصیلات میں تو جا نہیں سکتے، اور الحمدللہ جنہوں نے پوری سورہ مقدسہ سنی ہے، ہمارے ساتھ دروس میں شامل رہے ہیں، وہ ہلکی پھلکی تفصیلات بھی جانتے ہیں۔ جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اتنی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے ہر آیت مقدسہ کی روح کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت کی جو رہنمائی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قریب قریب ہو جائیں تاکہ اللہ کی سچی تعلیم حاصل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھ لیں، انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد سمجھ لیں، اور سچی جماعت حزب اللہ کا جو کردار ہے ہم اس کو سمجھ لیں، اور اس کے مقابلے میں حزب الشیاطین کا جو کردار ہے، ان کی جو فلسفی ہے، ان کا عمل و کردار ہے، ہم اس کو سمجھ لیں۔ یہ دو ہی تو جماعتیں ہیں جو شروع دن سے چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، جب تک ہم درست تجزیہ نہیں کرتے، دور حاضر میں بھی ہم سچی اور جھوٹی جماعت میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بغور ہمیں اللہ کی کلام کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ گزارش ہے کہ جب درس سنیں اور اس میں پھر سوالات پیدا ہوں، ایک سچی تاریخ ہم سن رہے ہیں، اس کا تجزیہ آج کے دور میں کرنا ہے، تو اگر کچھ سوالات پیدا ہوں سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، علمی، کسی اعتبار سے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کی رہنمائی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی میں، تعلیم میں، صحابہ کرام کی رہنمائی میں، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، اولیاء اللہ جو ہیں ان کی رہنمائی میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس سورہ مقدسہ میں سب سے پہلے تو جو پہلی آیت کریمہ تھی، تلک آیات الکتاب المبین، کلام مقدس، قرآن پاک کی اہمیت ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ یہ کلام مقدس پہلی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور پھر اس کی جو تاریخ ہے، سچی تاریخ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں ہر اعتبار سے یقین ہے، علم الیقین، حق الیقین ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سچ ہے،
درست ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو عنوان بنایا ہے سورہ مبارکہ کا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے، احوال ہیں، واقعات ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بالحق، یہ حق کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، غلط چیز نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی خامی نہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی نقطہ مل گیا ہمیں کہ اللہ نے جو سچی تاریخ بیان کی ہے وہ اسی کو سمجھ آئے گی جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو ایمان والا ہے وہی سمجھ سکے گا، دوسرا تو اعتراض کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان فرعون علا فی الارض، یہ آیت کریمہ میں فرعون کی جو سسٹم ہے، سیاسی اور معاشی نظام، اس کے دائرے بیان کیے ہیں، وہ ظلم کے ہیں، وہ فساد پیدا کرتا ہے، انہ کان من المفسدین۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت اس دور کی کمزور عوام کو اٹھانا چاہتے ہیں، جن کو کمزور رکھا گیا ہے نہیں کمزور، اس لیے اللہ نے یہ جو صیغہ بولا یہاں پہ وہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو کمزور رکھا گیا ہے، یعنی سسٹم نے کمزور بنایا، ظلم کے نظام نے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس قوم کو، بنی اسرائیل کو آزادی دینا چاہتے ہیں، اور آزادی کس کے ذریعے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب اگلی آیات میں پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب سے آپ کی ولادت اور اگلے جو واقعات ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کے 3 مراحل ہم نے بنائے تھے، 3 فیز۔ پہلا فیز آپ کی ولادت، ولادت کے بعد آپ کا تحفظ، آپ کی پرورش، اور وہ بھی فرعون کے گھر میں، وہ بچوں کو قتل کروا دیتا ہے اور اللہ اسی کے گھر میں اس پرورش کرواتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے بچوں کو مروا دیا، لیکن اللہ جس کو رکھتے ہیں چاہتے ہیں اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا جو فیز ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اگلے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ مصر سے نکل جاتے ہیں، اور مصر سے نکل کے آپ مدین پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ جو قبطی کے قتل کا ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس کے نتیجے میں آپ وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ مدین میں پہنچ جاتے ہیں، اور مدین میں آپ کی جو ملاقات ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آزاد علاقہ ہے، یہ مصر کے انڈر نہیں ہے۔ آپ ایک آزاد علاقے میں پہنچتے ہیں، آزادانہ ماحول میں آپ کی تربیت ہوتی ہے، اور 10 سال وہاں گزارتے ہیں۔ اب آپ واپس آتے ہیں مصر، تو راستے میں اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے کوہ طور پر۔ اب اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگا دی، آپ کی ڈیوٹی لگائی، آپ کو ایک ٹاسک دے دیا، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ اب فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ ظالم ہے، سرکش ہے، اس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اب یہ تیسرا فیز، آپ فرعون کے پاس گئے، تفصیلات آپ مختلف جگہوں پہ سن رہے ہیں، اور ان سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مومن سچی جماعتوں کا اور جو ظالم ہیں ان کا تجزیہ پھر پیش کر دیا، اور ارشاد فرما دیا آیت مقدسہ نمبر 58 میں
اور 59 میں کہ کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، ایک شکل میں آتا ہے، اور وہ ہے نظام ظلم۔ جہاں پہ ظلم ہوگا الا واہلھا ظالمون، وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے سنی ہیں۔ اور پھر اگلے رکوعات میں اللہ اپنی کائنات کا ذکر و ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات، دن اور دیگر جتنی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں اور کائنات کا جو حسن ہے اللہ کی تخلیقات، وہ کون کون سی ہیں، یہ اللہ ارشاد فرما کر ہمیں اس اعلیٰ فلسفی جس کو فلسفہ توحید ہم کہتے ہیں اس کی طرف لاتے ہیں، اس کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ اور فلسفہ توحید کا شعور یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے قلب میں اور دماغ میں اس کی رٹ قائم کریں اور پھر عملاً ایک سسٹم سیاسی اور معاشی اس کے مطابق تشکیل دیں۔ اللہ رب العزت نے ان قارون من قوم موسیٰ، قارون کا یہاں تعارف کروایا، جو بظاہر تورات کا عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، رہنے والا ہے اور فرعون کا ایجنٹ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو تجزیہ پیش کیا اس کا خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ ہر دور میں قوموں میں سے کچھ ایجنٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اعلی کار بنتے ہیں بڑی طاقتوں کے، طاغوتی طاقتوں کے، سامراجی طاقتوں کے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان کے اعلی کار بنتے ہیں تو ان کے پاس بینک بیلنس بھی آ جاتا ہے، بڑے مالدار بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے مالداری سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ سچی جماعت کا کام یہ ہے کہ ان ایجنٹوں کو پہچانیں، بجائے اس کے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ وہ تو بڑی طاقتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کے اثر کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے ان کا پروپیگنڈا، ان کی کسی حیثیت سے بھی انوالومنٹ ہے اگر قوم کے اندر تو اس کو پہچاننا چاہیے۔ اور اسی کی تناظر میں یاد رکھیے آج کے سسٹم کو سمجھنا ہے ہم نے۔ ہمارے حکمران جو اعلی کار ہیں بڑی طاقتوں کے، ایجنٹ ہیں، ملک کے سودے کر دیے، انہوں نے بیچ دیا ملک کو۔ جتنی مہنگائی ہے، جتنی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، کیوں ہے؟ اس ظلم کے نظام کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، یہ مستقل ٹاپک ہے، اس پہ غور کرتے رہا کرو۔ آج ہم ظلم کے نظام میں رہ رہے ہیں، اور ظلم کا نظام جن طاقتوں نے قائم کیا ہوا ہے، ہمارے حکمران طبقات، یہ اعلی کار ہیں بڑی طاقتوں۔ جتنی آج سسٹم میں اکھاڑ پھچاڑ موجود ہے، یہ سسٹم میں عروج و زوال آج موجود ہے، میرے عزیزو، یہ بڑے مافیاز کی وجہ سے یا بڑی طاقتوں کی وجہ سے۔ اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت کی کامیابی کی ضمانت دی، اور کلام مقدس قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، اس کا ہدف یہ ارشاد فرما دیا کہ اس پر ایک قومی انقلاب آنا چاہیے، قومی نظام تشکیل ہونا چاہیے۔ آپ جب قومی نظام بنا لیں گے تو مکہ بھی فتح کر لیں گے، اور جب قومی انقلاب حضور لے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کا بھی آغاز کر دیا۔ اپنی زندگی مبارک میں آپ نے بڑے بڑے جو فرما روا تھے، حکمران تھے، شہنشاہ تھے، ان کو خطوط لکھے ہیں، اور بالآخر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ کامیابی آپ کے دور میں ہوئی، پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی، اور دنیا پر، پوری دنیا پر کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاورز ہیں، اللہ کا نظام غالب ہو گیا، اللہ کی رٹ قائم ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مقدسہ کا جو خلاصہ بھی ہم نے سمجھا ہے
اس کا شعور عطا فرمائے اور عملی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، جائز حاجات قبول و منظور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر فیملی، گھر، جاب والے، کاروبار والے، جتنی پریشانیاں اللہ معاف فرمائے، دور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔